السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی فصل پڑھیں گے، اور یہ فصل ہوگی فصل فی التراویح، یعنی یہ فصل ہے تراویح کے احکام کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ جانیں گے کہ تراویح دور نبوت میں اور دور صحابہ میں کیا ثابت ہے یا نہیں، اگر ثابت ہے تو کتنی رکعات ہیں، اس کی فضیلت بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے جو اپنی الگ شان رکھتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور عبادت کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پہ فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا، جس طرح کہ یہ بخاری شریف میں ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک میں کثرت عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے، اور جو حافظ نہ تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تھے، تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کرنے پر کسی نے جواب دیا کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ لوگ اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا عمل کیا۔ اور اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا۔ اب یہ تفصیل سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دور نبوت میں رمضان کی وہ خصوصی نماز جسے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا یقیناً پڑھی جاتی رہی، اور صحابہ کرام اس نماز سے بخوبی واقف تھے۔ اور تنہا اور کبھی جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا، اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 6 سال سخت آزمائش کے تھے۔ مسلمان بیک وقت 2 سپر پاور طاقتوں ایران اور روم کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی یہ دونوں طاقتیں ٹوٹیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری 6 سالوں میں ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے بہت سے کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کا نظام بنانا بھی ہے۔ شروع میں امام تراویح کی 8 رکعتیں پڑھاتا تھا اور سحری کے وقت تک پڑھاتا تھا۔ اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 یا 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے وہ 20 رکعتیں پڑھائی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام بدل دیا اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں اور مختصر پڑھائیں اور لوگوں کو سونے کا موقع دیں، پھر آخری پہر اٹھ کر ہر شخص تنہا تہجد پڑھے۔ غرض سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک امت شرقاً غرباً تراویح جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ انہی روایات و آثار کی وجہ سے جمہور علماء امت اور حضرات ائمہ اربعہ کا متفقہ یہ موقف ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں، ان سب کا متفقہ یہ موقف ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 ہیں، 20 سے کم نہیں ہیں۔
اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ صرف غیر مقلدین اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے رمضان المبارک اور غیر رمضان کے نوافل کی 8 کے عدد میں منحصر کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھا کرتے تھے، 3 وتر اور جو ہے وہ 8 رکعت تراویح، وہ یہ کہتے تھے۔ تو ان سے پتہ کیا جائے کہ غیر رمضان میں کون سی تراویح ہوتی ہے، مگر غیر مقلدین کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کا تعلق تراویح سے نہیں ہے بلکہ نماز تہجد سے ہے۔ نیز اسی روایت میں 1 سلام سے 3 رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ غیر مقلدین تراویح کی 8 رکعت کے تو قائل ہیں، مگر 1 سلام سے وتر کی 3 رکعت کے منکر ہیں۔ اس لیے جب وتر میں یہ روایت ان کے نزدیک حجت نہیں تو تراویح کی رکعات میں حجت کیسی مانی جا سکتی ہے؟ اور اگر بالفرض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو تراویح سے متعلق کیا جائے تو غیر مقلدین سے غرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سال بھر پڑھتے تھے، آپ بھی سال بھر پڑھیں، تو ہم جانیں کہ آپ اہل حدیث ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو؟ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن یا 2 دن رمضان میں جماعت سے پڑھی ہیں تراویح، تو اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو سنیے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو تراویح جماعت کے ساتھ صرف 2 دن یا 3 دن پڑھیں، پھر مسجدوں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں، تاکہ فتنہ ختم ہو، اور وہ بھی مہینے کی آخری تاریخوں میں، تاکہ پورا رمضان مسجدوں میں سکون رہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے یہ عمل کرنا ہوتا، انہوں نے اس حدیث پاک پہ عمل کرنا ہوتا، تو پھر صرف یہ کہتے کہ ہم جی 2 دن جو ہے وہ صرف نماز تراویح پڑھیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن ہی پڑھی ہیں۔ اور اگر انہوں نے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا، وہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ 8 تراویح ہیں، حالانکہ 8 تراویح نہیں ہے، جس طرح کہ آپ کے سامنے دلائل سے میں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 20 تراویح ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چند احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت آپ سماعت فرمائیں جو امام بہقی نے جو ہے وہ اپنی سنن الکبریٰ میں ذکر کی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت بعشر رکعت والوتر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جو ہے یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت پڑھتے تھے رمضان میں سوائے وتر کے۔ تو ان 2 احادیث سے اور تمام صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہے وہ تراویح کی جو رکعت ہیں وہ 20 ہیں۔ اور موطا امام مالک میں یزید بن رومان رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں رمضان میں وتر کے ساتھ 30 یعنی 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہاء کرام اور امت مسلمہ کا اجماع بھی اسی پر ہے، اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے، اور بلا عذر اس کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہے، یعنی اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ اور 20 رکعت تراویح کا انکار نصوص شریعہ سے ناواقفیت، جمہور فقہاء کرام کی مخالفت اور گمراہی ہے۔ اور ساتھ یہ جو 23 رکعت کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں 3 وتر ہیں اور باقی 20 جو ہیں یہ 20 رکعت نماز تراویح ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کے مسائل کی طرف۔ تو نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ مومن
جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پابندی سے تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، جس طرح کہ ترمذی شریف میں آتا ہے۔ اور نماز تراویح تمام سنن و نوافل اگرچہ مطلق نماز کی نیت سے درست ہو جاتی ہے، لیکن بہتر اور احوط یہ ہے کہ تراویح کا باقاعدہ دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کی جائے، جس طرح کہ در مختار میں ہے۔ تراویح کی جماعت، تو یہ بھی یاد رکھیں تراویح کی جماعت با جماعت ادائیگی مسجد میں سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں جماعت نہ ہو تو سارے اہل محلہ گناہگار ہوں گے۔ ایک مسجد میں تراویح کی 2 جماعتیں، ایک مسجد میں بیک وقت مثلا پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعتیں کرنا، یا پے در پہ یعنی ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا، تراویح کی جماعت کرنا، اس طرح جو ہے یہ مکروہ ہے، ایک ہی جماعت کروائی جائے۔ مرد امام کا عورتوں کو تراویح پڑھانا، اگر مرد تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور بقیہ پردے میں عورتیں ہوں، اور یہ امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو یہ نماز شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر امام تنہا ہو بقیہ سب عورتیں ہوں تو نیت امام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مقتدی عورتوں میں اس امام کی کوئی محرم رشتہ دار یا بیوی بھی شامل ہو، ورنہ تنہا تمام اجنبیات کی امامت کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ تراویح کا وقت، تو تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وتر تراویح کے بعد ہی پڑھی جائے، اگر نماز وتر کے بعد بھی تراویح پڑھیں تو بھی شرعاً درست ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح کے وقت کے سلسلے میں 3 اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ پوری رات اس کا وقت ہے، عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد، وتر سے پہلے اور وتر کے بعد، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے تراویح کا وقت عشاء اور وتر کے درمیان ہے۔ تیسرا قول ہے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ اسی قول کو صاحب کتاب نے جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، یعنی نور الاذان ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، یعنی عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد تراویح کی اوقات ثلاثہ، یعنی 3 اوقات ہیں۔ یہ بات پہلے ابھی گزر چکی ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ اب افضلیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شفق ابید، یعنی شفق جسے شفق یوں کہتے ہیں، تو شفق جو ہے وہ ابید کے بعد سے تہائی رات تک اول حصہ ہے، یعنی ایک سفیدی سائڈوں پہ پھیلتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق۔ اور یہ جو ہے سفیدی کے بعد ایک رنگ آتا ہے، اس رنگ کو جو ہے وہ شفق کہتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ پہلے سفیدی آتی ہے، پھر ایک اور رنگ آتا ہے لال سا، تو اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو ابید کے بعد سے تہائی رات تک اول حصہ اسے کہتے ہیں، اور تہائی رات کے بعد سے آدھی رات تک دوسرا حصہ، اور آدھی رات سے صبح صادق تک تیسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے میں تراویح ادا کرنے سے بہت فضیلت حاصل ہوتی ہے، دوسرے حصے میں کچھ کم ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں زیادہ کم ہو جاتی ہے، لیکن ہر حصے میں تراویح کی نماز ادا کرنے سے ادا ہو ہی جاتی ہے، قضا نہیں کہی جائے گی، اسے ادا ہی کہیں گے۔ اور صاحب نور الاذان نے علی الصحیح کی یہاں پہ قید لگا کر ان لوگوں کے قول کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد تراویح ادا کرنا مکروہ ہے، تو یہاں پہ نور الاذان کی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اب تراویح کی رکعت، جس طرح کہ احادیث سے یہ بات ثابت میں نے ابھی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زائد، یعنی ہر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا۔ اب چند مسائل اور بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اگر 3 رکعتیں پڑھیں مگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو شروع کی 2 رکعت صحیح ہوگی اور آخری کی رکعت باطل ہوگی، اور اس کی قرات کا اعادہ لازمی ہے، یعنی جتنا اس میں قرآن پڑھا ہے وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، یعنی دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھا تھا، تو تینوں جو رکعت پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری باطل ہو گئی ہیں، اور ان میں پڑھا گیا قرآن دوبارہ پڑھا جائے گا۔ نمبر 3، اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تو 4 رکعتیں صحیح ہو جائیں گی اور سجدہ سہو لازم نہ ہوگا۔ نمبر 4،
اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں اور قاعدہ اولا نہیں کیا یعنی درمیان میں دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا تو صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور شروع کی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا ہے اسے دوبارہ دہرایا جائے گا، ورنہ یہ دونوں رکعتیں تراویح میں شمار نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم مکمل نہ ہو سکے گا، یہ والا حصہ رہ جائے گا جو پہلی 2 رکعت میں پڑھا ہے۔ یہ جو ہے تراویح کی رکعت اور اس کے چند مسائل تھے۔ اب جو ہے وہ ترویح یعنی وہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو تراویح میں ہر 4 رکعت پر کچھ دیر بیٹھنا ہوتا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھی جائیں گی اور ان میں ہر ترویح یعنی 4 رکعت اور وتر کے درمیان کچھ دیر توقف کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو ترویح کے درمیان کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، خواہ ذکر جو ہے وہ کوئی بھی ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں یا تنہا نفل پڑھیں، یا بعض فقہا سے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے۔ لہٰذا جس کا جی چاہے اسے پڑھ سکتا ہے، اور جو عام طور پہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ باللہ من النار، یہ والی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسنون دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی مستحبہ دعا جو کسی بزرگ سے ثابت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ ختم قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ تو تراویح میں قرآن کریم یا پورے رمضان المبارک میں 1 مرتبہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور لوگوں کی غفلت اور سستی کی وجہ سے ایک ختم کرنے کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی غافلین کی اس میں رعایت لازم ہے، اور روزانہ 2 پارے کر کے ختم کرنا فضیلت اور 3 پارے کر کے ختم کرنا افضل اور باعث خوش نصیبی ہے، اور اگر پورے رمضان المبارک میں 1 ختم کرے تو 27ویں شب میں ختم کرنا مستحب عمل ہے اور افضل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رمضان المبارک میں تراویح مستقل سنت ہے، اور تراویح میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا الگ سے سنت ہے، لہٰذا الم تری کیف سے تراویح پڑھنے سے ایک سنت پر عمل ہو جائے گا لیکن دوسری سنت کا ترک لازم آ جائے گا۔ لوگ جو ہے یہ آخری 10 صورتیں پہلی 10 رکعت میں پڑھتے ہیں، پھر یہی 10 صورتیں جو ہے دوبارہ 10 رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس طرح تراویح پڑھتے ہیں۔ اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو بہت اچھا بات ہے جو آدمی حفاظ ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بھی یاد رکھیں، تراویح میں کتنا پارہ پڑھے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تراویح میں قرات کے طویل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دل اچاٹ ہونے لگے، یعنی لوگ گھبرانے لگیں یا اکتاہٹ کا شکار ہونے لگیں، 1 مرتبہ تو قرآن کریم پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، تو پھر ان کی رعایت کرتے ہوئے قرات کرے، یعنی چند رکوع پڑھتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی 2 رکعت میں آدھا سپارہ پڑھ دے تو پھر پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اگر پہلی رکعت میں 1 رکوع پڑھے گا، پھر دوسری میں 1 پڑھے گا، یوں کرتے کرتے اگر پڑھتا جائے گا تو عوام بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگی، اور اس طرح جو ہے وہ عوام بھی جو ہے وہ سکون کے ساتھ پیچھے کھڑی رہے گی اور سنتی رہے گی، اور کوشش کرے کہ 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ پڑھتا رہے تاکہ وہ 27ویں رمضان تک جو ہے وہ ختم کر سکے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ سنت یا سنتوں کا ترک، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا یہ مسنون ہے، اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون ہے، اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا مسنون، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا سنت ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی جسے ہم کہتے ہیں، پڑھنا، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود شریف کے بعد سلام سے پہلے جو دعائے معصورہ جسے کہتے ہیں یا ادعیہ معصورہ، یعنی بہت ساری جو دعائے معصورہ ان میں سے 1 پڑھیں 2 پڑھیں، وہ بھی پڑھنا مسنون ہے۔ تو یہاں پہ صاحب کتاب نور العزا فرماتے ہیں کہ ان سنن کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کیا جائے گا، یعنی لوگوں کی اکتاہٹ کی بنا پر امام ان چیزوں کو ترک نہیں کرے گا۔ ہاں اتنی بات ذہن میں رہے کہ اگر لوگ اکتا جائیں تو درود شریف کے بعد لمبی دعا نہ پڑھے،
بلکہ مختصر سی دعا پڑھ لے، بلکہ کوئی بھی مختصر سی دعا پڑھ لے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب کتاب جو ہے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ تراویح کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور اس کا وقت بھی نکل جائے تو اب اس کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ اگر یہ پڑھے گا تو وہ معاذ نفل قرار پائیں گے، نماز تراویح نہیں ہوگی۔ تراویح کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ گئیں، اب کیا طریقہ کار ہوگا تو یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ جائیں تو وہ تراویح کے وقفے میں رکعات پوری کر لے، یعنی جب امام بیچ میں وقفہ کرتا ہے تو دو دو کر کے پوری کرتا رہے۔ اگر پھر بھی رہ جائیں اور امام وطر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ سب سے پہلے وطر ادا کریں، اس کے بعد جتنی چھوٹی ہوئی ہیں وہ ساری رکعت ادا کر لے۔ اب یہاں پہ چند وہ مسائل جو نماز تراویح کے متعلق ہیں۔ نمبر 1، جس مسجد میں عشاء کی نماز با جماعت نہیں پڑھی گئی ہو بلکہ سب نمازیوں نے تنہا نماز ادا کی ہو تو اب اگر وہ با جماعت تراویح پڑھنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ نمبر 2، جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت یا جماعت سے نہیں پڑھی ہو، اپنی فرض نماز تنہا پڑھ کر تراویح اور وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبر 3، لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص ایک جگہ تراویح پڑھ چکا ہو یا پڑھا چکا ہو، دوسری جگہ جا کر نفل کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، تراویح میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتہ بہ قول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ نابالغ بالغوں کو جماعت نہیں کروا سکتا تو اس حافظ کو تراویح کے لیے کھڑا کریں جو بالغ ہے۔ نمبر 4، پوری تراویح میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ جہراً پڑھنا لازم ہے، ورنہ قرآن کریم ناقص رہ جائے گا۔ البتہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ جہراً پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے امام صاحب کے نزدیک ہر سورت میں بسم اللہ جہراً پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک۔ اب یہاں پہ ایک اہم تنبیہ بھی آپ کو کرتے چلیں، تراویح میں قرآن کریم کم از کم ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی جانب سے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے با جماعت تراویح اور قرأت قرآن کے اہتمام کا حکم دے کر قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب مہیا فرما دیا ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں مسجد نبوی سے گزرے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی تو بے سختہ ارشاد فرمایا، نور اللہ قبر عمرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس انداز پر تراویح میں قرآن کریم سنانے کا رواج نہ ہوتا تو کتنے ہی حفاظ حفظ کرنے کے باوجود اپنے حفظ کو محفوظ نہ رکھ پاتے۔ تراویح میں سنانے یا سننے کی فکر کی وجہ سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ اکثر حفاظ کرام اثر نو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آداب کا ضرور لحاظ رکھیں۔ افسوس ہے کہ آج کل اس بارے میں سخت کوتاہی برتی جاتی ہے اور جلد از جلد قرآن کریم کے شوق میں شرعی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے کہ بس جلدی جلدی قرآن ختم ہو جائے۔ عام طور پر 3 اور کہیں 5 پارہ تراویح میں پڑھنے کا رواج ہو چلا ہے۔ زیادہ سننا یا پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جائیں یا غلطیاں رہ جائیں۔ ایسی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ جو ہے وہ سخت بے ادبی ہے اور توہین بھی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ روزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک سنا جائے کہ 27ویں یا 29ویں شب میں ایک قرآن کریم ختم ہو جائے، تاکہ اس بہانے آخر ماہ تک تراویح کی پابندی اور ذوق و شوق برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ افسوس کا مقام بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا چلوں۔ قرآن کریم تراویح میں ختم قرآن پر لین دین یہ بھی درست نہیں ہے۔
قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ختم مستقل عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا اور طے کر کے یا معروف طریقے پر ختم قرآن پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور اس کو کھانے کمانے کا ذریعہ مت بناؤ، اور نہ اس سے مال دولت کی کثرت حاصل کرو، اور نہ اس سے اعراض کرو، اور نہ اس میں غلو سے کام لو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک ہے۔ اور حضرت واقد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زازان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن کریم کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنائے گا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرے پر ہڈی ہی ہڈی ہوگی، گوشت نہ ہوگا۔ تو اس بنا پر حضرات صحابہ اور سلف صالحین نے تراویح میں قرأت قرآن پر اجرت قبول نہیں کی۔ حضرت عمر بن نعمان بن مکرن سے منقول ہے کہ ان کی خدمت میں مصعب بن زبیر نے تراویح میں قرآن سنانے پر 2000 درہم پیش کیے، لیکن موصوف نے صاف جواب دیا کہ ہم قرآن کو دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھا کرتے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک یہ قول موجود ہے۔ ان روایات کی روشنی میں موجودہ دور کے اکابر اہل فتویٰ نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ تراویح میں ختم قرآن پر طے کر کے یا بلا طے کیے لین دین جائز نہیں ہے۔ تمام معتبر فتاویٰ میں اس کی صراحت بھی موجود ہے، اور بعض حضرات امامت اور تعلیم پر قیاس کرتے ہوئے تراویح میں ختم قرآن کی اجرت کے جواز کے قائل ہیں، لیکن ان حضرات کا یہ استدلال قیاس مال فارق ہے، کیونکہ امام اور تعلیم ایسی ضرورتیں ہیں جن کا نظم نہ ہونے سے نظام شریعت میں خلل آ سکتا ہے، جبکہ تراویح میں ختم قرآن اور اس درجے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر ختم قرآن نہ ہوا تو دین خطرے میں آ جائے گا، لہٰذا ختم قرآن اور امامت و تعلیم کو ضرورت کے اعتبار سے ایک درجے میں رکھنا خلاف معقول ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ختم قرآن کا حکم محض تلاوت مجردہ جیسا ہے جس پر اجرت کے جواز کا کوئی قائل نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ختم قرآن پر لین دین کے رواج نے حفاظ کی حیثیت عرفیہ کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ جن جگہوں پر حفاظ کو اجرت دینے کا رواج ہے وہاں دینے والوں کی نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، اور حفاظ کی بے وقعتی دراصل دین کی بے وقعتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تراویح میں لین دین کی وبا پر روک تھام لگائیں اور ناجائز ذریعہ آمدن کو چھوڑ کر حلال آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور واضح رہے کہ جس طرح سنانے والے کو اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز و حرام ہے، اسی طرح لقمہ دینے والے سامع کو اجرت دینا لینا بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کوئی چیز طے نہ ہو، کوئی چیز جو ہے وہ بتائی نہ جائے، اور خدمت کرنے والے خود ہی جو ہے وہ جتنی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے یہ کر دیں کہ جی ہم نے آپ کو 20,000 دینے، مہینے کے 30,000 دینے، وہ کہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، بلکہ اسے قرآن پڑھنے کا شوق ہو تراویح میں، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں قرآن پڑھنے آ جاؤں گا، اور وہ اپنی طرف سے جتنی خدمت کر دیں وہ قبول کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رہے، اگر حافظ صاحب کو ایک وقت یا ایک ماہ کی امامت سونپ دی جائے تو اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یوں لکھا جا سکتا ہے کہ مقصود امامت نہیں ہے، بلکہ تراویح میں قرآن سنانا ہے، اس لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور آمد و رفت کا کرایہ اور مہمانداری، تو حافظ صاحب کی مہمانداری کرنا اور آمد و رفت کا کرایہ دینا شرعاً اجرت میں داخل نہیں ہے، اس لیے یہ چیز جائز ہے۔ اور اگر حافظ ایسا ہو کہ جو کوئی کام کاج کرتا ہو اور اسے کام کاج ترک کرنا پڑے، دن بھر پورا قرآن یاد کرنا پڑے، اور پھر جو ہے اسے لوگوں کو کام کے لیے اسے ٹائم ہی نہ ملے، تو پھر وہ اجرت طے کر سکتا ہے کہ میں اپنے اتنے وقت کی جو ہے وہ اجرت آپ سے لوں گا۔ تو اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس میں چند صورتیں ایسی ہیں کہ جو اجرت لے سکتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ تراویح پڑھانے والا واضح طور پر کہہ دے کہ کچھ نہیں لوں گا، یا کمیٹی والے کہہ دیں کہ کچھ نہیں دیں گے، پھر ختم قرآن پر کچھ نہ کچھ خدمت کر دیں، تو یہ ایک صورت جائز ہے۔ دوسری صورت وہ جو طے کرے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو 2 یا 3 گھنٹے کے لیے اجیر رکھ لیا جائے اور اتنی دیر کے لیے اس کی کوئی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ مثلا مسجد انتظامیہ تراویح پڑھانے والے سے کہے کہ ہم نے آپ کو 1 ماہ کے لیے روزانہ 3 گھنٹے فلاں وقت سے فلاں وقت تک کے لیے اتنی اجرت پر اجیر رکھا ہے۔
اس میں ہم جو چاہیں گے آپ کے منصب کے مطابق آپ سے جو ہے وہ کام لے لیں گے اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا. اب تراویح پڑھانے والا اتنی دیر کے لیے ان کا اجیر ہو گیا، اس کے بعد وہ اس حافظ صاحب کو تراویح کی نماز پڑھانے کا کہہ دیں تو اس صورت میں اجرت لینا دینا یہ دونوں جائز ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آیات قرآنیہ کے بدلے میں دنیا کا قلیل اور حقیر مال لینے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے ڈرو. اور مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ میری آیتیں اس معمولی قیمت پر نہ بیچ ڈالو. خیال رہے کہ دنیا اور دنیاوی چیزیں کیسی بھی ہوں آخرت کے مقابلے میں تھوڑی اور حقیر ہی ہیں. تو یہ قاعدہ بھی یاد رہے کہ طاعات پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے. جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہی جائز ہیں. تو جہاں کہیں بھی کوئی آدمی تراویح پڑھانے کے لیے جائے تو یہ بات طے کر لے کہ جب اس کو انتظامیہ آ کے کہے کہ آپ سے ہم نے تراویح پڑھانی ہے تو ان سے یہ بات کر لے کہ مجھے جو ہے وہ آپ 2 گھنٹے پر یا 3 گھنٹے پر اجیر رکھ لیں، اور انتظامیہ بھی جو ہے یہ کام طے کر لے تو یہ درست رہے گا. تراویح کا باب جو ہے وہ مکمل ہوا. واللہ اعلم بالصواب.